السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج عشرہ نجات شروع ہوا۔ 21ویں تراویح ہم نے دارالعلوم عطائے رسول رضا نگر میں ادا کی، اور آج کی رات مقدس رات شب قدر بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین سرکار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو آج کی رات بھی طاق رات ہے، یعنی آج کی رات بھی الحمدللہ شب قدر ہے۔ شب قدر کے لیے کوئی خاص دن مخصوص نہیں کیا گیا، تاکہ اللہ کے یہ بندے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ان 5 راتوں میں اس محبت سے شب قدر کی عبادت کریں۔ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو، اور ان کے لیے پانچوں عبادت جو 5 رات کر رہے ہیں، ہر رات اللہ تعالیٰ شب قدر بنا کے قبول فرما لے، اور شب قدر خاص طور پر ہم سب کے لیے مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ ہو۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرضی کیا، رسول اللہ اگر ہم شب قدر کو پالیں کہ یہ شب قدر ہے تو ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا اس رات میں یہ دعا کثرت سے کیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو بے شک معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو تو پسند فرماتا ہے، تو بس ہمیں معاف فرما دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والے کو تو پسند بھی فرماتا ہے، تو پس ہمیں معاف فرما۔ تو ہم کثرت سے اس مقدس رات میں دعا کریں، اللہ کی رحمت اور کرم ہم پر نازل ہو جائے، اور ہماری آنکھوں میں ایک ہلکا سا بھی نم ہو کر آنسو گر جائے، اور اللہ اس آنسو کو قبول فرما کر ہمیں معاف کر کے جہنم سے نجات عطا فرما دے اور جنت کا پروانہ عطا کر دے۔ تو کثرت سے ہم پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ پچھلی امتوں میں ایک شخص جو بڑا ظاہر تھا، جو تمام رات عبادت کیا کرتا تھا اور دن میں جہاد کرتا تھا، اس نے 1000 مہینے ایسے گزارے۔ کتنے مہینے گزارے؟ 1000۔ سرکار نے اپنے صحابہ کی موجودگی میں اس کی عبادت کا ذکر کیا کہ دن میں جہاد کرتا تھا اور رات میں عبادت کرتا تھا، 1000 مہینے گزارے۔ تو صحابہ کو تشویش ہو گئی کہ اس سے بڑھ کر تو کوئی عابد و پرہیزگار ہوگا نہیں کہ 1000 مہینے عبادت میں گزارے راتوں اور دن میں جہاد کرے، اس سے بڑی افضل عبادت کیا ہوگی؟ تشویش میں صحابہ کرام مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا، اے محبوب اس عابد نے تو اپنی زندگی میں دن جہاد میں گزارا اور راتیں عبادت میں گزاری، اور اس نے 1-2 دن نہیں بلکہ اس طرح عبادت کے اندر 1000 اس نے اس طرح سے عبادت میں 1000 مہینے گزار دیے۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، قرآن نازل ہو گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس امت کو اس رات بھی عطا کی ہے کہ اگر آپ کی امتی اس رات میں عبادت کریں گے تو اس عابد کی 1000 مہینے کے برابر عبادت لکھی جائے گی۔ تو یہ کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ نے حضور کے صدقے میں ہمیں اسی رات عبادت کی کہ آپ 1000 مہینے کو شمار کرو تو پوری زندگی گزر جائے گی،
اور آپ کی عبادت کا وہ مرتبہ نہیں ہوگا. پوری زندگی کی عبادت ایک طرف اور اس رات میں عبادت کرنا ایک طرف. اسی قدر والی رات کے پوری زندگی کی عبادت کریں ہم برابر نہیں کر سکتے, اور اس رات میں عبادت کریں. اللہ تعالیٰ ہماری رات عبادت کو قبول فرما کر ثواب عطا فرما دے. اس لیے اس مقدس رات کی قدر کیجیے. اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ رات کو جاگ کر عبادت کی اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ شب میں کثرت سے استغفار کرے, رات میں عبادت گزارے. سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے. روایت کثیرہ میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کے عشر اخیرہ میں ہی اکثر طاق راتوں میں اس رات میں تلاش کرو. بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اس رات کے فضائل عظیم ہیں, اس لیے اس رات کی قدر کر کے اس رات کو ہم عبادت میں گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں رات دی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے اس رات کی فضیلت اس لیے ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اگر اس کی عظمت اور قدر اور فضیلت نہ ہوتی تو ہم نے اس رات میں قرآن نازل کیا ہے. قرآن نازل کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قدر و عظمت عطا فرمائی ہے. پھر آگے فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے. اللہ فرما رہا تم جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ تو فرماتا ہے خیر من الف شہر, شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ, شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس لیے کہ تنزل الملائکۃ والروح, اس میں فرشتے و جبریل اترتے ہیں. سبحان اللہ, اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں, جبریل اترتے ہیں. کب تک اترتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ, اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے ہر کام کے لیے. سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر, وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک, یعنی صبح تک اپنے اللہ کے بندوں کو سلامتی کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں. اور رات بھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, وہ سلامتی کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے اور رسول پاک کی امتیوں کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے ہیں. تو اللہ نے ہمارے لیے بخشش کی کیسی مبارک رات عطا فرمائی ہے. تو اس رات میں ہم کثرت سے یہ دعا فرمائیں جو روایت میں ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہمارے بزرگوں نے بتائے ہیں وہ آج کی رات میں آج بھی پڑھیے آپ, اس کے بعد 23 کی رات کو بھی پڑھیے, 25 کو بھی پڑھیے, 27 کو بھی پڑھیے, 29 کو بھی پڑھیے. جس دن شب قدر ہوگی اس دن میں تو ثواب ملے گا, مگر اس کے علاوہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی شب قدر میں شامل فرما کے ثواب عطا فرمائے گا. وہ نوافل یہ ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آپ کو سورہ قدر انا انزلنا پڑھنا ہے اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر انا انزلنا پڑھنا ہے اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنا ہے. اس کے بعد سجدے میں جا کے 1 مرتبہ کہنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اللہ سے جو مانگو گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو عطا فرما دے گا. اللہ ہمیں اس مقدس رات میں آج اپنے خزانے قدرت سے لٹا رہا ہے. کون ہے بندہ مجھ سے معافی مانگے تو میں معاف کر دوں, کون ہے بندہ مجھ سے جہنم سے آزادی مانگے تو میں اس کو آزاد کر دوں, کون بندہ ہے جنت مانگے تو میں جنت دے دوں, کون بندہ ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. تو اللہ جب معاف کے لیے اعلان عام فرما رہا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر ہمارے لیے بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اس رات میں استغفار نہ کریں, معافی نہ مانگیں. اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے, رب کی بارگاہ میں معافی مانگنے, کثرت سے اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنے اور نوافل نماز پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی. اللہ